بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیل اگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ دست دولت آفریں کو مزدوریاں ملتی رہیں، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ یہ شعر جو ہیں کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے حالات خود بدلنے ہوں گے، کوئی ان کے حالات بدلے گا نہیں۔ اقبال کے سوال پہ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ مزدور کو جا کے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ یہ میرا نہیں، یہ پوری کائنات کا پیغام ہے۔ یعنی سرمایہ دار جو ہے تجھے صدیوں سے کھا گیا ہے اور تجھ کو جو ہے تیرا حق نہیں دیا گیا ہے، اور اگر تجھے تیری تنخواہ بھی ملتی ہے تو وہ ایسے دیتے ہیں جیسے یہ زکوٰۃ ہو۔ بندہ مزدور کہتے ہیں اجرت پر کام کرنے والا، پیام کائنات عالمی پیغام، سرمایہ دار ہیلا گر، کوشش کرنے والا دولت مند، شاخ آہو پر برات یعنی کچھ حاصل وصول نہ ہونا، دست دولت آفری دولت پیدا کرنے والا ہاتھ، مزد کہتے ہیں مزدوری، اہل ثروت دولت مند۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ کمزور لوگ، مزدور لوگ اور غریبوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو ان شعروں میں اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے نا خود بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خضر کہہ رہے ہیں کہ کوہ الموت کے جادوگر نے تجھے بھنگ پلا دی اور تیرے ہوش اور حواس جو ہیں وہ چھین لیے ہیں، اور تو کیا کہتے ہیں اور آقاؤں نے اپنے لیے جو ہے نا عجیب عجیب چیزیں بنا لی ہیں، کوئی قومیت پہ لڑوا رہا ہے، ذات پہ، پاک کالے پہ، گورے پہ اور مذہب پہ، اور ان سب پہ جو ہے نا لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یورپی لوگ اور برہمن جو ہیں وہ ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں، اور بادشاہوں نے بھی اپنی بڑی بڑی سلطنتیں قائم رکھی ہوئی ہیں۔ اور افسوس کہ جو تم نادان لوگ ہو، تم اپنے ان دیوتاؤں کے لیے جو ہے نا اپنی جان قربان کر رہے ہو اور اپنی زندگی ہار رہے ہو۔ آپ اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں، زرداری کو، نواز شریف کو، ادھر الطاف حسین کو، پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے، اور یہ جو رولرز تھے یہ حکومت کرتے رہے پاکستان میں اور اس کو لوٹتے رہے، اور بیوقوف عوام ان کے لیے جو ہے اپنی جانیں قربان کرتی رہیں۔ وہ سرمایہ دار ہے نواز شریف، اس نے خوب اپنی ملیں بنائیں اور خوب پیسے باہر لے کے گئے۔ تو ان تین شعر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برگ حشیش بھنگ کا پتہ، شاخ نبات مصری کی ڈلی، کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، اور خواجگی کہتے ہیں حکمرانی، مسکرات نشہ لانے والی چیزیں، کٹ مرا یعنی قربان ہو گیا، خیالی دیوتاؤں یہاں مراد نسلی اور قومی تعصبات، سکر کی لذت یعنی نشے کا مزہ، نقد حیات زندگی کی دولت، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ سرمایہ دار جو ہے وہ چالاک ہوتا ہے، اور مزدور اور کمزور لوگ وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، تو وہ مار کھا جاتے ہیں۔ مین میسیج یہی ہے کہ مزدوروں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، ان کو علم و تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے حالات نہیں بدلیں گے۔
ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے لوگ۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ شعر سمجھنا چاہیے کہ اب تو زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اب تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو بہت انفارمیشن موجود ہے، اب تو کمزور لوگ، مزدور لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تبھی ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ جب تک وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کریں، اب بیدار ہونے کا وقت ہے کمزور لوگوں کو۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک، نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ لوگوں میں بلند ہمت ہوتی ہے، کریج ہوتی ہے، وہ تو کسی کا دیا ہوا دریا بھی قبول نہیں کرتے۔ اور یہ کب تک یہ شبنم کے چند قطروں پر قناعت کرو گے؟ یعنی مزدوروں سے کہہ رہے ہیں یہ کب تک یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے گزارا کرو گے؟ تمہیں تو تمہاری مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے صحیح طور پہ۔ اور یہ جو نعرہ ہوتا ہے نا جمہوریت کا، یہ جو نعرہ ہے یہ صرف روح اور دل کے لیے جو ہے نا یہ عیش کا سامان ہے، ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے۔ اور تم بس کب تک یہ سنتے رہو گے؟ یہ سکندر اور یعنی جمشید جیسے بادشاہوں کے قصے کب تلک؟ یعنی یہ کب تک یہ بھٹو زندہ ہے، اور یہ نواز شریف اور یہ ان سب کے لیڈرز کے نعرے کب تک سنتے رہو گے اور ان لوگوں کے لیے کوشش کرتے رہو گے؟ ان سب نعرے لگانے کی وجہ سے جو حواس ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، اور یعنی یہ آپ کا بلیف سسٹم ڈیولپ کرتے رہتے ہیں جب تک آپ یہ قصہ ان سب کے جو ہے نا کہ وہ نواز شریف کے یا آپ دیوانے رہیں گے یا کسی بھی لیڈر کے دیوانے رہیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہیے اور اپنی زندگی پہ کام کرنا چاہیے، ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں پر۔ یہ جو زمانے کے بطن سے جو ہے نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے۔ اے آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم جو ہے تو کب تک کرے گا؟ جو لوگ چلے گئے ہیں، جو لوگ ڈوب گئے ہیں، اور پرانا زمانہ اور ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، یہ کب تک ایسی باتیں کرتے رہو گے؟ کیوں نہیں خود اٹھو اور اپنی محنت سے اپنی زندگی تبدیل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، روزانہ 4-5 پیج پڑھو۔ جب تک نہیں پڑھو گے چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی، اور وہ جو زنجیریں جو انسانی فطرت کے لیے تیار کی گئی تھیں وہ توڑ ڈالی گئی ہیں، اور آخر کب تک تو جو ہے وہ آدم کی آنکھ جنت کی جدائی میں روتی رہے گی۔ پھر باغبان کی کوشش تھی کہ پھول کے زخم کے لیے مرہم کا بندوبست کر لے، لیکن بہار نے آ کر کہا کہ ان تدبیروں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ خود اس زخم کا علاج کرنے کے لیے پھول کو نکلنا ہوگا۔ یعنی لوگوں کو اپنا زخم جو ہے خود ہی بھرنا ہوگا، خود ہی محنت کرنی ہوگی، خود ہی جستجو کرنی ہوگی۔ ہمت عالی کہتے ہیں بلند حوصلہ، غنچہ سا، غنچے کی طرح، غافل کہتے ہیں غفلت کرنے والا، دامن میں، جھولی میں، شبنم کہتے ہیں اوس، نغمہ بیداری جمہور یعنی عوام کی بیداری کا نعرہ، سامان عیش آرام اور سکون کا باعث، قصہ خواب آور نیند لانے والی کہانی، جمشید بادشاہ، آفتاب تازہ نیا سورج، بطن گیتی زمانے کا پیٹ،
ماتم رونا پیٹنا، دوری جنت، جنت سے دوری، چشم آدم انسان کی آنکھ، چارہ فرما علاج کرنے والا، زخم گل پھول کا زخم، تدبیر مرہم علاج کرنا، کرم کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ اس شعر کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ اپنے اندر حرکت پیدا کی ہے کہ جب میں ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہوں تو یہ شعر پڑھ لیتا ہوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کرمک یعنی نادان کیڑے، یہ کب تک تو شمع کے گرد گھومتا رہے گا؟ تو اپنی فطرت پہچان، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت پوٹینشیل دیا ہے اور تو اس پوٹینشیل کو ڈیولپ کر، اور تو حرکت کر، تو موو کر، اور تو جستجو کر اور محنت کر۔ یہاں پہ جو مین اقبال نے میسیج دیا وہ یہ کہ کیڑے کی طرح شمع کے گرد چکر لگانا چھوڑ دو، اللہ نے تیری فطرت میں جو ہے وہ بہت پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا۔ یہاں شمع سے مراد سرمایہ دار ہیں اور نادان سے مراد جو ہے وہ مزدور ہیں۔